بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین السلام علیکم۔ ناظرین، آج کی اس ویڈیو میں بات کرنے جا رہا ہوں مسلم دنیا کے دو ایسے حکمرانوں کی جنہوں نے جدت پسندی اور آزاد خیالی کے نام پر اسلام کو بہت نقصان پہنچایا، اسلام کے صاف شفاف چہرے کو داغدار کیا اور اسلام سے غداری کے مرتکب ہوئے۔ جی ہاں ناظرین، میں بات کر رہا ہوں ترکی کے مصطفیٰ کمال پاشا کی اور سعودی عرب کے ولی عہد محمد بن سلمان کی۔ اس سے پہلے کہ ہم گفتگو کا آغاز کریں، اگر آپ نے ہمارا چینل ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا تو کائنڈلی ہمارا چینل ضرور سبسکرائب کیجئے، اور اگر آپ کو ہماری ویڈیو پسند آئے تو کمنٹ سیکشن میں کمنٹس ضرور کیجئے گا۔ ناظرین، پہلے بات کر لیتے ہیں جدید ترکی کے بانی مصطفیٰ کمال پاشا کی۔ خلافت عثمانیہ کے سلطان وحید الدین نے مصطفیٰ کمال پاشا کو ترکی فوج کا سربراہ بنایا، مگر وہ مصطفیٰ کمال کے عزائم سے ناواقف تھے۔ ناظرین، دوسری عالمی جنگ کے بعد خلافت عثمانیہ انتہائی کمزور پڑ گئی تھی اور مصطفیٰ کمال نے یہودیوں، امریکہ، روس، برطانیہ اور نیوزی لینڈ کے ساتھ اتحاد کر لیا تھا، اور انہوں نے خلافت عثمانیہ کے آخری سلطان پر دباؤ ڈالا اور ان کے گھر والوں کو، ان کے نوکروں کو اور ان کی فوج کو سب کو ترکی سے نکال دیا تھا، اور آئندہ ترکی واپس آنے پر بھی مکمل پابندی لگا دی تھی، اور اس طرح 3 بڑے اعظموں پر پھیلی سلطنت عثمانیہ ٹوٹ گئی۔ سلطنت ٹوٹنے سے 40 نئے ممالک وجود میں آئے اور سلطنت عثمانیہ کا مرکز اناطولیہ ترکی کے نام سے دنیا کے نقشے پر ابھرا، اور یوں خلافت عثمانیہ سے دھوکے اور غداری کا مرتکب مصطفیٰ کمال اتا ترک جدید ترکی کا بانی اور پہلا وزیر اعظم بن گیا۔ ناظرین، مصطفیٰ کمال کے فاشزم، ماڈرنزم اور لبرلزم نے ترکی کو بے راروی، فحاشی، لادینی اور آوارگی کا مرکز بنا دیا تھا۔ ناظرین، مصطفیٰ کمال کو اتا ترک کے لقب سے بھی نوازا گیا تھا، جس کے پیچھے اس کے چند ایسے کارنامے تھے جو اس نے یہودیوں کے کہنے پر سر انجام دیے تھے، جن میں 3 اہم معاہدے جو اس نے 1930 میں سلطنت عثمانیہ کے سلطان وحید الدین پر دباؤ ڈال کر کروائے تھے، جن کے تحت ترکی پر 100 سال کی پابندی لگا دی گئی تھی، جن کی تفصیل کچھ یوں ہے۔ نمبر 1، ترکی سے اسلامی قوانین اور شاعر کا مکمل خاتمہ کر دیا گیا۔ نمبر 2، ترکی کے معدنی ذخائر نکالنے پر پابندی لگا دی گئی، جو کہ ترکی میں کثیر تعداد میں پائے جاتے تھے۔ نمبر 3، ترکی نے اپنی سمندری حدود سے گزرنے والے بحری جہازوں سے کوئی ٹیکس نہ لینے کا اعلان کیا، جو کہ کروڑوں ڈالر بنتا تھا۔ اس معاہدے کو معاہدہ لوزان کہا جاتا ہے، اور اس معاہدے کے بعد پورے عثمانی خاندان کو ترکی سے ملک بدر کر دیا گیا تھا۔ ناظرین، مصطفیٰ کمال اتا ترک کو اسلام سے شدید نفرت تھی، اور اس نے ترکی کی کمان سنبھالتے ہی تمام مدارس اور مساجد بند کر دی تھی۔ عربی زبان پڑھنے اور پڑھانے پر مکمل پابندی عائد کر دی گئی تھی، حتیٰ کہ عربی زبان میں اذان کہنے پر بھی پابندی تھی۔ عورتوں کو حجاب پہننے کی اجازت نہ تھی۔ مصطفیٰ کمال کے دور میں اسلامی تعلیمات کا حال یہ تھا کہ لوگ بظاہر شراب خانہ نظر آنے والی عمارتوں میں علم کے حلقے قائم کرتے تھے، اور رات 2 بجے سے صبح 6 بجے تک دین کی تعلیم دی جاتی تھی۔ ٹرینوں میں کیبنز بک کروائے جاتے تھے، ایک اسٹیشن سے دوسرے اسٹیشن تک کی ٹکٹ لی جاتی، اور وہاں کیبن کا دروازہ بند کر کے قرآن پڑھا اور پڑھایا جاتا تھا۔ ناظرین، شیخ محمود آفندی، جو کہ ترکی کے بہت بڑے شیخ ہیں، انہوں نے 18 سال تک لوگوں کو اسلام کی دعوت دی، مگر ان کو ایک بھی نمازی نہ ملا۔ ناظرین، مصطفیٰ کمال اتا ترک نے ترکی کو مکمل یورپ کی شکل دے دی تھی۔ فحاشی اور عریانی عام تھی، لوگ سر عام شراب نوشی کرتے تھے، اور فحاشی کے اڈے کو کھولنے کی مکمل اجازت تھی۔
मुस्तफ़ा कमाल अतातुर्क ने 1923 में तुर्क पार्लियामेंट से अपने पहले खिताब में कहा था कि अब हम 20वीं सदी में दाखिल हो चुके हैं और ये सदी इंडस्ट्रियलाइजेशन की सदी है और इस सदी में हम इंजीरों और जैतूनों पर बहस करने वाली किताब के पीछे नहीं लग सकते। अस्तगफिरुल्लाह, तौबा माअज़ल्लाह, उसने ये अल्फाज कुरान मजीद के लिए कहे थे। नाज़रीन, तुर्की फौज में 80 साल तक नमाज पढ़ने पर पाबंदी आयद रही जो रजब तैयब उर्दवान के दौर में ख़त्म हुई। नाज़रीन, मुस्तफ़ा कमाल के दौर में अरबी ज़ुबान की तालीम व तदरीस पर मुकम्मल पाबंदी थी। सैकड़ों उलमाए हक़ जिन्होंने मुस्तफ़ा कमाल के अकायद और नज़रियात से इख्तिलाफ किया, उनको फांसी पर लटका दिया गया था। तुर्कों को हज और उम्रे की अदायगी से रोका जाता था। मुस्तफ़ा कमाल के दौर में इतना जबर था कि लोग छुप छुप कर नमाज पढ़ते थे। खिलाफत उस्मानिया के दौर में शेख, खतीब, वाइज, आलिम, मुफ्ती, काजी, ये 6 तालीमी डिग्रियां थीं जिसे मुस्तफ़ा कमाल ने मुकम्मल तौर पर ख़त्म कर दिया था। इस्तांबुल शहर की फतह की निशानी और तारीखी आया सोफिया को मस्जिद से बदलकर अजायब खाना बना दिया गया था, जो तकरीबन 86 साल के बाद रजब तैयब उर्दवान ने दोबारा मस्जिद में तब्दील करके पूरी दुनिया में इस्लाम का परचम बुलंद किया। नाज़रीन, ये कोई ढकी छुपी बात नहीं थी कि मुस्तफ़ा कमाल एक गैर मजहब आदमी था। एक दफ़ा उसने तुर्की के एक बहुत बड़े आलिम दीन और बहुत बड़े शेख के सर पर कुरान मजीद फेंक कर मारा था। उसके नज़दीक खुदा की कोई ज़रूरत नहीं थी, वो सिर्फ उस चीज़ को मानता था जो देखने में आ सकती थी। कभी कभी वो आसमान की तरफ मुक्का उठाकर इशारा भी किया करता था। वो समझता था कि इस्लाम ने तुर्की को बहुत नुकसान पहुंचाया है। नाज़रीन, कुदरत अपने मुनकिर से इंतकाम जरूर लेती है और उसको निशान इबरत जरूर बनाती है, चाहे वो खुदाई का दावेदार फिरौन हो या इस्लामी अक़दार का मजाक उड़ाने वाला मुस्तफ़ा कमाल पाशा। मुस्तफ़ा कमाल अपने आखिरी अय्याम में जिगर की एक अजीब बीमारी में मुब्तला हो गया था और शदीद खौफ का शिकार रहता था। बड़े बड़े डॉक्टरों को अपने पास रखता था और उसको जिगर की बहुत तकलीफ थी और डॉक्टर सिरिंज के जरिए उसके जिस्म से पीपज़दा पानी निकाला करते थे। नाज़रीन, जिसकी वजह से उसके जिस्म में कीड़े पड़ गए थे जो आलात के बगैर नजर नहीं आते थे। ये कीड़े सुर्ख रंग के थे। इन कीड़ों की वजह से मुस्तफ़ा कमाल को खारिश और खुजली लगी रहती थी, हत्ता के अयादत के लिए आने वाले सुफरा और गैर मुल्की वफूद की मौजूदगी में भी वो खुजली में मसरूफ रहता था। कुछ डॉक्टरों ने तहकीक के बाद ये दरियाफ्त किया कि ये खुजली तो एक खास किस्म की चूटी से लगती है जो फकत चाइना में पाई जाती है। मुस्तफ़ा कमाल 2 साल इसी बीमारी में रहा और 11 नवंबर 1938 को इसी बीमारी की वजह से हलाक हो गया। नाज़रीन, आप ये सुनकर हैरान होंगे कि जिस इंजीर का जिक्र कुरान में सुनकर उसने कुरान मजीद का मजाक उड़ाया था, उसकी मौत के 2 साल बाद साइंसदानों ने दरियाफ्त किया कि वो बीमारी जिससे मुस्तफ़ा कमाल हलाक हुआ, उसका इलाज उसी इंजीर मुबारक के दरख्त की छाल में था। नाज़रीन, ये तो बात थी मुस्तफ़ा कमाल की। अब बात कर लेते हैं मोहम्मद बिन सलमान की। नाज़रीन, मोहम्मद बिन सलमान और मुस्तफ़ा कमाल अतातुर्क एक ही सिक्के के 2 रुख हैं। मुस्तफ़ा कमाल ने जब तुर्की की बागडोर अपने हाथों में ली तो सबसे पहले मुस्तफ़ा का नाम अपने नाम से काट दिया। इब्ने कमाल ने खिलाफत उस्मानिया को ख़त्म किया और शरीयत इस्लामी पर पाबंदी लगा दी। मुस्तफ़ा कमाल ने वजारत औकाफ को वजारत तालीम के हवाले कर दिया, जबकि मोहम्मद बिन सलमान ने अमर बिल मारूफ व नही अनिल मुनकर
کہ ادارے کو کل عدم کر کے اس کو جنرل انٹرٹینمنٹ اتھارٹی کے گھٹیا ادارے سے بدل دیا۔ مصطفیٰ کمال نے مساجد کو بند کیا، آیا صوفیہ مسجد کو عجائب گھر میں تبدیل کر دیا اور مسجد الفاتح کو گودام میں بدل دیا، اور ترکوں کو حج اور عمرے سے روک دیا، اور عید الفطر اور عید الاضحیٰ منانے سے بھی روک دیا تھا، جبکہ محمد بن سلمان نے کورونا کا بہانہ بنا کر حرمین شریفین کو بند کر دیا، اور مسلسل دوسرے سال بھی حج کی کما حقہ ادائیگی نہیں کی گئی۔ مصطفیٰ کمال نے اعلان کیا کہ ترکی کی ترقی میں سب سے بڑی رکاوٹ اسلام ہے، جبکہ محمد بن سلمان بھی یہی سمجھتے ہیں کہ سعودی عرب کی ترقی میں سب سے بڑی رکاوٹ اسلام ہے، جبکہ ابن سلمان نے ویژن 2030 کا گھٹیا منصوبہ بنا کر اعلان کیا اور مذہبی جماعتوں پر پابندی عائد کر دی گئی۔ ابن کمال نے اسکولوں میں دینی تعلیم معطل کر دی تھی، علماء حق کو قتل کروایا اور کچھ کو جلا وطن کر دیا تھا، جبکہ محمد بن سلمان نے علماء کو گرفتار کروایا اور قتل کروایا اور بعض کی وفاداریاں تک خرید لی ہیں۔ مصطفیٰ کمال نے اپنے نام سے مصطفیٰ نکال دیا تھا، اور ہمیں یہ خدشہ ہے کہ ہو سکتا ہے آنے والے دنوں میں محمد بن سلمان بھی اپنے نام سے لفظ محمد، اسم محمد نکال دیں گے۔ مصطفیٰ کمال نے عربی کو مکمل ختم کر کے ترکی اور فارسی کو فروغ دیا، جبکہ محمد بن سلمان نے بھی نصاب تعلیم کو تبدیل کر دیا ہے، حتیٰ کہ ہندو مت کی کتاب رحمان کو بھی نصاب کا حصہ بنا دیا ہے۔ مصطفیٰ کمال نے عورت کے حجاب کو کل عدم قرار دیا تھا اور مرد کی نگہبانی کو ختم کر دیا تھا۔ ٹھیک اسی طرح محمد بن سلمان نے بھی یہ ڈائریکشن دی ہے کہ عورتوں کی مرضی ہے چاہے وہ حجاب کریں یا نہ کریں، اور رقص کی محافل، شراب نوشی اور مخلوط ڈراموں کی حوصلہ افزائی کر رہے ہیں۔ ابن سلمان رقاصاؤں کو منگوا کر حرمین کی مقدس سرزمین کو داغدار کر رہے ہیں، اور کورونا SOPs کا خیال کیے بغیر رقص و سرود کی محفلیں منعقد کی جا رہی ہیں۔ اب پتہ نہیں اس ویژن 2030 کے تحت محمد بن سلمان کیا کچھ کرنے والے ہیں۔ اللہ ہمیں اور تمام امت مسلمہ کو آنے والے ہر فتنے سے محفوظ فرمائے، آمین۔